یہ مدینہ اللہ کے محبوب نے بسایا ہے، اس کو جہاں زمین پہ بابرکت بنایا ہے، خیر و برکت کا سرچشمہ بنایا ہے، وہاں دلوں میں، لوگوں کے دلوں میں، ایمان والوں کے دلوں میں اس کی محبت کے چمنستان آباد کیے ہیں، اسے من کی دنیاؤں میں محبوب بنایا، اس کے لیے دعائیں کی ہیں، اس کے لیے برکتیں مانگی گئی، ورنہ آپ کی آمد سے پہلے یہ سرزمین ایسی نہ تھی، نہ یہاں کوئی برکت تھی، نہ یہاں کوئی خیر تھی، نہ یہاں سے کوئی محبت کرتا تھا، نہ کوئی آتا تھا۔ حضور سے پہلے کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا، بلکہ اس کا نام یثرب تھا، لوگوں نے اس کا نام رکھا ہوا تھا یثرب۔ یثرب کے ایک معروف معنی تو وہ ہیں جو آپ سنتے ہیں، بیماریوں کا گھر، اور ایک معنی اور نکلتے ہیں ملامت، ملامت کرنا، ملامت کی جگہ، کیونکہ اگر یہ اس سے نکالیں جو قرآن پاک میں لفظ آیا لا تثریب علیکم اليوم، لا تثریب علیکم اليوم، تم پہ کوئی تثریب نہیں، یعنی کوئی معاوضہ نہیں، ملامت نہیں، لا تثریب، تو تثریب سے اگر نکالیں تو یہ ہو جائے گا ملامت۔ یثرب کہیں گے اس جگہ کو جو ملامت کی جگہ، جہاں ملامت اٹھانی پڑے، اور ملامت یوں اٹھانی پڑتی تھی کہ لوگ صحت مند آتے تھے، بیمار ہو کے جاتے تھے، لوگ یہاں توانا آتے تھے، کمزور ہو کے جاتے تھے، تو پھر دوست احباب عزیز رشتہ دار تانے دیتے تھے، ملامت کرتے تھے کہ تم کیوں گئے تھے وہاں جہاں تمہاری صحت کو نقصان ہو گیا، یثرب کا سفر کیوں کیا؟ ایک وقت وہ تھا جب یثرب کے سفر پہ ملامت ہوتی تھی، اس لیے اس کو یثرب کہا۔ اور ایک معنی اس کے نکلتے ہیں فساد کے، فساد کی جگہ، بگاڑ کی جگہ، تو اس کا نام پہلے یثرب، لوگ یثرب کہتے تھے، یہاں آتے ہوئے ڈرتے تھے لوگ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں جب حضور یہاں تشریف لائے تو اس وقت یہاں کا پانی بھی کڑوا تھا، اس وقت یہاں کی آب و ہوا بھی مقدر تھی، اس وقت یہاں بیماریاں تھیں، اور فرمایا انہوں نے کہ تمام شہروں میں سب سے زیادہ وبا کا شہر تھا، لوگ آتے بیمار پڑتے، لوگ آتے جاتے بیمار پڑتے جاتے۔ میرے والد بھی بیمار پڑ گئے، میرے والد حضرت ابوبکر صدیق بیمار پڑ گئے، بخار کی وبا پھیلی ہوئی تھی، جو آتا بیمار پڑ جاتا، اور ایسا شدید بیمار کہ زندگی سے مایوس ہو جاتا تھا۔ میرے والد بھی بیمار پڑ گئے، حضرت بلال بھی بیمار پڑ گئے، یہ بڑی بڑی ہستیاں بیمار پڑ گئے، اور اتنی شدید بیماری کہ زندگی سے مایوس ہونے لگے۔ میرے والد شعر کہتے تھے، اور کہتے تھے کہ آدمی کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ وہ صبح اپنے گھر والوں میں کرتا ہے، اور موت والموت ادنا من شراک نالہ، اور موت اس کی جوتی کے تسمے سے زیادہ اس کی قریب پہنچی ہوئی ہوتی ہے۔ یہ حالت تھی، بخار میں تپ رہے تھے اور موت کو یاد کرتے تھے، اور یہی حال بلال کا تھا۔ کہتی ہیں وہ کہتے کہ یہ ہم کہاں آ گئے، یہ ہم کہاں آ گئے، اور پھر وہ ان کو فارق قریش پہ لعنت بھیجتے تھے، امیہ بن خلف پہ، ربیعہ پہ، عتبہ پہ، ربیعہ پہ، وغیرہ وغیرہ پہ لعنت بھیج کے کہتے تھے ان کی وجہ سے آج ہمیں یہ دن دیکھنا پڑ رہا ہے، ہم یہاں بلاؤں میں پھنس گئے، بیماریوں میں پھنس گئے ہیں۔ حضرت بی بی عائشہ کہتی ہیں میں پریشان ہو گئی ہے، اور میں نے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا یا رسول اللہ دعا فرمائیے، اے اللہ کے رسول دعا فرمائیے، لوگ پریشان ہیں، بیمار ہیں، ان فضاؤں میں بیماری ہے، ان ہواؤں میں بیماری ہے، یا بخار ہے یا وبا ہے، لوگ پریشان ہیں۔ حضور نے ہاتھ اٹھا دیے، اللہ اکبر، اب جو ہاتھ اٹھائے ہیں اور جو دعا فرمائی ہے وہ دعا سنیے۔ اللہم حبب الینا المدینہ
اے اللہ مدینے کو ہمارا محبوب بنا دے۔ اب یہاں سے مدینہ بدلنا شروع ہو گیا، اب یثرب سے وہ مدینہ ہو رہا ہے، اب طیبہ بن رہا ہے، اب تابہ بن رہا ہے۔ وہ جس سے لوگ بھاگتے تھے اب وہ لوگوں کا محبوب بننے والا ہے۔ فرمایا اللہم حبب الینا المدینہ، اے اللہ اس مدینے کو، اس شہر کو ہمارے لیے محبوب بنا دے۔ اور کیسا محبوب؟ کما حببت الینا مکہ، جیسے تو نے مکے کو محبوب بنایا ہوا ہے، جیسے تو نے مکے کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالی ہے نا، ایسے اس مدینے کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے۔ اور اتنا ہی نہیں، آگے کی بات ہے قابل توجہ۔ یہ لوگ جو ہم سے پوچھتے ہیں تم مدینہ مدینہ کیوں کرتے رہتے ہو، سن لیجئے ذرا، مکہ تو ایک دفعہ کہتے ہو، مدینہ 10 دفعہ کہتے ہو۔ اب آگے سنیے حضور نے کیا، مکے سے خدا نہ خواستہ کسی کو بغض یا نفرت نہیں ہو سکتا، لیکن مدینے کی جو شان ہے وہ مدینے ہی کی شان ہے۔ آگے کیا کہا؟ پہلے کہا اے اللہ جیسے تو نے مکے کو ہمارے لیے محبوب بنایا ہے ایسے ہی مدینے کو محبوب بنا دے، اور اشد، بلکہ اس سے بھی زیادہ، مکے سے بھی زیادہ، اے اللہ مکے سے بھی زیادہ تو مدینے کی محبت ہمارے دل میں ڈال دے۔ اللہ اکبر، یہ دعا ہے۔ اور پھر کیا کہا؟ وہ بارک لنا فی سائنا و مدنا، اور ہمارے لیے اس کے سا میں 4 کلو کا پیمانہ تھا جس کو سا کہتے تھے، اس کے سا کے اندر برکت ڈال دے، اور اس کے مد میں جو 1 کلو کا پیمانہ ہوتا تھا اس کے مد میں برکت ڈال دے، اس کے پیمانوں میں برکت ڈال دے، وصحھا، اور اس کو ہمارے لیے صحت بخش بنا دے، صحت کی جگہ بنا دے، وَانْقُلْ هُمَّاهَا إِلَى الْجُحْفَةِ، اور اس کے بخار کو جوفا میں پہنچا دے۔ اللہ اکبر، اس کے بخار کو یہاں سے منتقل کر، یہ دعا فرمائی۔ بس اس کے بعد کیا تھا؟ پھر حضور اگلے دن یا کسی دن تشریف لائے تو فرمایا رأیت امرأۃ سوداء سائرۃ الراس، میں نے آج ایک کالی عورت دیکھی جس کے بال بکھرے ہوئے تھے۔ معلوم ہے وہ کیا تھی؟ وہ وبا تھی، اور وہ نکل کے جا رہی تھی، مدینے سے نکل کے جا رہی تھی، کہاں؟ جوفا کے مقام پر۔ یہ لیجئے جناب، وبا بھاگ گئی، برکت آ گئی، نفرت چلی گئی، محبوبیت آ گئی، اب مدینہ محبوب بننے لگا، اب سب کچھ پلٹ گیا۔ اور پھر ایک دفعہ نہیں، پتہ نہیں کتنے موقعوں پر حضور یہ دعائیں فرماتے رہے۔ حضور کی تو ایک ہی دعا کافی تھی، مگر آپ نے مدینے کی محبت کو ایسا پھیلایا کہ لوگوں کے سامنے بار بار دعا مانگی اور اس کو بار بار محبوب قرار دیا، تو اس کے نام رکھے، پھر یثرب کہنے سے روکا، اور فرمایا خبردار اب کوئی یثرب نہ کہے، اب یہ یثرب نہیں ہے، اب یہ مدینہ ہے۔ فرمایا من سما بالمدینۃ یثرب، من سما المدینۃ بیثرب، جس نے اب مدینے کو یثرب کہا فلیستغفر اللہ، وہ اللہ سے توبہ کرے، اب یثرب نہ کہنا، اب وہ نام مٹ گیا۔ تاریخ کی پرانی کتابوں میں ہے تو ہے، یا کسی حوالے سے، کسی کے حوالے سے ذکر ہو تو ہو، کوئی اب مسلمان کہلانے والا اپنی طرف سے اسے یثرب نہیں کہے گا، جو کہے گا وہ خطا کار ہے۔ قرآن پاک میں بھی منافقوں کے حوالے سے فرمایا، انہوں نے کہا تھا یثرب، قرآن نے نہیں کہا، منافقوں نے کہا، حضور نے پہلے بتا دیا، یہ کہیں گے یقولون یثرب یثرب یثرب، یہ کہیں گے یثرب، کون؟ منافق۔ اور ہم کیا کہیں گے؟ فرمایا ہی تابہ ہی تابہ ہی تابہ، وہ تابہ ہے، پاک صاف جگہ ہے، پاک صاف جگہ ہے، پاک صاف جگہ ہے۔ ہم کہیں گے طیبہ، حضور نے نام رکھا طیبہ، میں نے اس کا نام طیبہ رکھا، اس کا نام تابہ، پاک صاف برکت والی جگہ، پاکیزہ جگہ، خوشبوؤں والی جگہ، راحت و آرام و سکون والی جگہ۔ اللہ، اور حضور اتنی محبت کرتے مدینہ سے، مدینہ طیبہ سے اتنی محبت فرماتے کہ جب کہیں باہر سے تشریف لاتے،
جب کہیں باہر سے آپ تشریف لاتے. کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا قدم من سفر، صحابہ کرام کہتے ہیں سفر سے واپس آتے تو جیسے حضور دیکھتے تھے نا مدینے کے در و دیوار جیسے نظر آتے سامنے، تو آپ اودع ناقتہ، حدیث میں آتا اودع ناقتہ، اپنی اونٹنی کو تیز بھگاتے، اس کی لگام کو کھینچتے. وَإِذَا كَانَتْ دَابَّةً فَحَرَّكَهَا، اور اگر کوئی چوپایا ہوتا تو اس کو ایڑ لگاتے اور تیز دوڑاتے اور مدینے کی طرف جلدی جلدی چلتے. اور زبان اقدس سے کیا فرماتے؟ اللہم اجعل لنا بہا قرارا، اللہم اجعل لنا بہا قرارا، اللہم اجعل لنا بہا قرارا. اے اللہ اس مدینے میں ہمارے لیے قرار پیدا کر دے، اسے ہمارا ٹھکانہ بنا، ہماری جائے قرار بنا، ہمارا مستقر بنا. ورزقا حسنا، اور ہمارے لیے اس میں رزق حسن پیدا فرما. یہ دعا حضور فرماتے جاتے اور آگے بڑھتے جاتے تھے. اللہ اکبر. مدینے سے آپ اتنی محبت فرماتے تھے، آپ بار بار یہ دعائیں مانگتے ہیں، اللہ مکے میں تو نے برکت رکھی ہے، مدینے میں بھی برکت پیدا فرما. اے اللہ مکے کو تو نے حرم بنایا ہے، مدینے کو بھی حرم بنا. آپ فرماتے تھے ان ابراہیم عبدوں کا وہ خلیلوں کا، اے اللہ ابراہیم علیہ السلام تیرے بندے تیرے خلیل ہیں، انہوں نے مکے کو حرم بنایا، اور میں انا محمد عبدوں کا و رسولوں کا، میں محمد تیرا بندہ اور رسول ہوں، میں مدینے کو حرم بناتا ہوں. اے اللہ میں اس مدینے کو حرم قرار دیتا ہوں. اور آپ اپنے رب سے کہتے ہیں اللہ ان ابراہیم عبدوں کا وہ خلیلوں کا دعا لأہل مکہ بالبرکہ. ابراہیم علیہ السلام نے مکے والوں کے لیے دعا کی، برکت کی مکے والوں کے لیے، اور میں انا محمد عبدوں کا و رسولوں کا ادعو لأہل المدینہ بالبرکہ، میں مدینے والوں کے لیے برکت کی دعا مانگتا ہوں، ان کے لیے برکت پیدا فرما. ان تبارک لہم فی سائہم و مدہم، اور اے اللہ ان کے سا میں، ان کے مد میں، ان کے پیمانوں میں برکت پیدا فرما دے. اور پھر اتنا ہی نہیں، آگے فرمایا مثل ما بارکت لأہل مکہ تھا، ویسی برکت جیسی تو نے اہل مکہ کو دی ہے وہی برکت اہل مدینہ کو عطا فرما. اور پھر اب قابل غور بات، پھر فرمایا وجل مال برکتین، اور اتنا ہی نہیں بلکہ اس برکت کے ساتھ 2 برکتیں بنا دے، اس کو ڈبل فرما دے، یعنی مکے سے زیادہ یہاں برکت عطا فرما دے. یہ دعائیں ہیں. ادھر فرمایا تھا مکے سے زیادہ ہمیں مدینے کو محبوب کر دے، اور پھر برکت کی دعا میں فرمایا وجعل مال برکتین، اس برکت کے ساتھ ڈبل برکت کر دے، اس برکت کو 2 گنا کر دے. یہ ہے مدینے کا مقام، یہ ہے مدینہ طیبہ کی اہمیت، یہ ہے وہاں کی برکت. کیوں نہیں محبوب ہوگا؟ پھر اللہ کے محبوب نے اسے محبوب بنا دیا، اس کی ہر چیز کو محبوب بنا دیا، اس کی ہر نسبت کو محبوب بنا دیا. پھر کیا تھا؟ پھر لوگ جوک در جوک وہاں پہنچے کہ نہیں پہنچے. پھر یہ وہی شہر جس سے پہلے لوگ بھاگتے تھے، گھبراتے تھے، آتے نہیں تھے، اور آتے تھے تو لان تان کیے جاتے، ملامت کیے جاتے تھے. حضور